عوام پوچھتی ہے، اکثر سوال آتے ہیں دنوں میں کہ جو ویلفیئر لوگ چلا رہے ہیں یہ اپنی ذاتی ضروریات کہاں سے پوری کرتے ہیں؟ ان کا کیا حل ہونا چاہیے؟ ٹائم از اے منی. ایسے کہ اربوں پتی ہیں سارے کے سارے، لیکن عمل کا دار مدار نیت پر ہوتا ہے. تنقید کرنے والے تو ہر جگہ ہر شعبے میں پائے جاتے ہیں ملک صاحب. بالکل ایسا ہی ہے، تو بالکل میں ایسا ہی. سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو اور موٹیویٹ ہونا چاہیے. دیکھیں موٹیویٹ ہو رہے ہیں اسی لیے کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ. موٹیویٹ نہ ہوتے تو کام نہ کرتے. بتایا ہے بالکل. صرف ایک بات ہے، ایک بات کہ کوئی بھی نہ ساتھ ہونا، اتنا پتہ ہے اللہ ہمارے اللہ ساتھ پاک. ہے، اور بالکل. مقصد جو ہے وہ مجھے بھی پتہ اور ہے اس کہ میں مقصد. ایک اور چیز عوام پوچھتی ہے، اکثر سوال آتے ہیں دنوں میں کہ جو ویلفیئر لوگ چلا رہے ہیں یہ اپنی ذاتی ضروریات کہاں سے پوری کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ بتائیں ان کا کیا حل ہونا چاہیے؟ بالکل. دیکھیں ہر بندہ، میں اب کام کرتا ہوں، ٹائم لگاتا ہوں، تو میں اس چیز سے پیسے لیتا ہوں. میرا تو یہ ہے کہ میں اگر فار ایگزامپل میں نعت پڑھنے جاتا ہوں تو میں اپنے ٹائم کے پیسے لیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے، میں تو سمجھتا ہوں جو بندہ جس چیز کو ٹائم دے رہا ہے اس ٹائم از اے منی. ایسے ہی ہے. میرا تو یہ خیال ہے. دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے؟ خیال کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو اسلام کی بات کروں گا اور میں آپ کو قانون کی بات کروں گا کہ شرعاً بھی آپ دیکھیں جو خلیفۃ المسلمین بھی نامزد ہوتے تھے، جو آتے تھے خلیفۃ المسلمین یا کوئی بھی مسلمانوں کا لیڈر تھا یا حکمران گزرے ہیں، اب وہ اگر اپنی ساری توجہ وہ اپنی رعایا پر دے رہے ہیں، اپنی حکومت پر دے رہے ہیں، تو ان کے کھانے کے لیے، ان کے پینے کے لیے، ان کے رہن سہن کے لیے جو بندوبست ہوگا وہ کہاں سے ہوگا؟ وہ بیت المال سے ہوگا. آج بھی وزیر اعظم پاکستان ہے اگر، یا کوئی بھی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں ہمارے پاس، غریب ایم این اے ایم پی اے تو بنتا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے سب کے اربوں پتی ہیں سارے کے سارے، لیکن پھر بھی وہ سرکاری سیلری لیتے ہیں جو کہ قانوناً اور شرعاً دونوں طریقے سے جائز ہے. ہاں اگر کوئی ڈونیٹ کرتا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ وزیر اعظم پاکستان بھی کیونکہ وہ ملک کو چلانے کے لیے مصروف ہیں، وہ اپنے کام بزنس نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے وہ سیلری فکس ہے. اب ایک سیلری ہوتی ہے، ایک وظیفہ ہوتا ہے. وظیفہ یہ کہ اس کے ٹائم فکس نہیں ہے. اب سیلری ہمارے پاس الامت میں سٹاف موجود ہے جو پیڈ سٹاف ہے، اب ان کی سیلری ہے بالفرض صبح 9 سے شام 9 تک کام کرنا ہے، اس کی سیلری ہے. 9 سے آگے جائے گا تو اب اس کا یہ اوور ٹائم آئے گا، اسے وہ بھی پے کریں گے. اگر وہ 9 سے کم کر رہا ہے، 1 دن 2 دن 10 دن جلدی جا رہا ہے، تو اس کی کٹوتی بھی کریں گے کہ وہ آپ نے کام نہیں کیا، اس کی کٹوتی ہے. پروفیشنلزم. ہاں پروفیشنلزم. وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے فکس کر دیا چیز کہ یہ وظیفہ ان کو دینا ہی دینا ہے، اب اس میں کام ان سے لینا ہے، یہ تو ایک بات ہے ہی ہے. اب ٹائم کی کوئی وہ نہیں ہے. اب اگر ایسے دیکھا جائے کہ اگر وظیفہ مقرر نہ ہو تو سیلری کی بات کریں، میں بالفرض الامت سے اپنی سیلری لگاتا ہوں، تو پھر میں آپ کو موٹی موٹے الفاظ میں بتاؤں گا. ہمارے پاس اس ٹائم اکاؤنٹس پہ 2 لڑکے ہیں، اگر اکاؤنٹس کا لڑکا نہ ہو، لوگوں کو ڈیل کرنا ہو، تو وہ بھی اس وقت سپیئر میں ہی ہوں. اچھا ہمارے پاس امام موجود ہیں، 2 موجود ہیں، دونوں نہ ہوں اس وقت نماز پڑھانی ہے تو امام پھر موجود میں ہی ہوں. اچھا اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس کک نہیں ہے، وہ اگر نہیں ہے تو آپ کھانا بنانے تو کسی کو نہیں بنانے آتا اتنا اچھا کھانا، اس کی جگہ کک بھی میں ہی ہوں. کیا بات. اچھا اس کے بعد صفائیوں کی بات کریں، صفائی والے بھی اگر نہیں ہیں، ان دنوں میں ہمارے پاس کمی ہے صفائی والا، بالکل. اس کے یہاں مسائل پہ تھے وہ مطلب چلے ون گئے. مین شو بھی ہے اور ٹیم ایفرٹس بھی ہے. ٹیم ایفرٹ بھی ہے، سب کچھ ہے. ہاں جی. لیکن اچھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کوئی بندہ نہیں ہے، اب ہمارے پاس پرماننٹ ڈرائیور نہیں ہے، بچوں کو اسکول لاتے ہیں اور چھوڑ کر آتے ہیں، یہاں تک ڈرائیور ہے. کال آتی ہے، اب رات کو 11 بجے کال آئی ہے کوہستان سے، شادی کی بارات لے کر آئیں 12 بجے، بکرا لے کر جائیں. اب اس ٹائم کون اویلیبل تھا؟ میں خود ہی اویلیبل تھا. ٹھیک ہے، مطلب کک بھی آپ ہیں، ڈرائیور بھی آپ ہیں، یہ پرماننٹ امام بھی نہیں ہوں. آپ ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کی بیک اپ جو وہ میں. ماشاءاللہ. آپ سٹاف کو رات 12 بجے گھر سے بلائیں، ہمارا بہت اچھا سٹاف ہے، مجھے پتہ ہے وہ آ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دل میں بات آتی ہے کہ میرا ڈیوٹی ٹائم نہیں ہے. ہم خود احساس کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ ڈیوٹی ٹائم ہے یا نہیں ہے. بالکل. بچے کو رات آدھی رات مسئلہ ہو جائے، کال آئے کہ بچہ آپ کو بلا رہا ہے، یہ مسئلہ ہوا ہے، تو میں گھر سے اٹھ کر بھاگ کر ادھر آتا ہوں. سبحان اللہ. اب کہنے کا جو مقصد ہے، اب اس سے بھی عصر سے مغرب میری پرسنل فوتگی بھی ہو جائے نا، پرسنل شادی بھی آ جائے نا، عصر سے مغرب میں کہیں آگے پیچھے نہیں جاتا. کیوں؟ میں بچوں کو کھلاتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ کام آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوگا، یہ کام ہے، لیکن وہ مجھے پتہ ہے کہ 40 بچے کو الگ الگ کر کے آپ ریکٹ کھیلو، آپ کرکٹ کھیلو، آپ کارٹون دیکھو، ان سب کو بیچ میں ریفری بھی میں، امپائر بھی میں، ساتھ پلیئر بھی میں، سارا ان کو کھلانا، تو یہ مجھے پتہ ہے کیا بہت معاملات ہیں. ٹف اگر اچھا سچویشن ہے. اس سے بڑھ کر ایک اور بات، سوال آپ کا جواب بڑا لمبا ہو گیا، لیکن ایک اور بات، سوشل میڈیا 7 سال سے الامت کا آج تک میں چلا رہا ہوں.
کیا بات. آپ نے ہمارے پیج پہ نہیں دیکھا ہوگا کہ پوسٹ ایسے لگی ہو کہ چیئرمین بانی الامت فاؤنڈیشن ذیشان صاحب نے فلاں سے وزٹ کیا، فلاں سے ہمیشہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ آج فلاں ذیشان بھی نہیں، میں اس کا نام بھی نہیں شو کرتا، آج اس فلاں شخصیت سے ملاقات ہوئی، اور اگر تحریر کہیں کبھی لمبی لکھوں تو نیچے لکھ دیتا ہوں خادم الامت ویلفیئر فاؤنڈیشن. کیا بات. ٹھیک ہے، 7 سال سے سوشل میڈیا پلس آپ کی جتنی ویڈیو ایڈیٹنگ ہو رہی ہے وہ ساری میں کر رہا ہوں. اب آپ خود اس پروجیکٹ میں ویڈیو ایڈیٹنگ میں نے ایک پچھلے دنوں سٹیٹس بھی لگایا تھا، مجھے بندے چاہیے 1-2، تو لوگوں نے کہا ہے 40-50,000 سے کم ہم نہیں آ سکتے، اور وہ بھی آ کر ڈیلی کی 2 یا 1 ویڈیو بنانی ہے. اچھا. ٹھیک ہے، یہ کام سارے گنوانے کا مقصد سوشل میڈیا بھی چلاؤ، ویڈیوز بھی بناؤ، سارے معاملات بھی کرو، کوئی نہیں ہے اس کی جگہ کام بھی کرو، ان سب کا اگر آپ سیلری دیتے ہیں تو پھر تو لاکھوں میں ہے. ایسے ٹھیک ہی ہے ہے، بالکل. لیکن یہ کہ وظیفہ ہم نے مقرر ضرور کیا ہے، اور اس کی بھی ریزن ہے. وظیفہ مقرر بھی 50,000 سے بھی نیچے ہے. اور مقرر کیوں ہے؟ مقرر اس لیے کہ ہمارے پاس بچوں کو جو فروٹ کھلایا جاتا ہے وہ ہم ایکسپینس میں سے نہیں کرتے، وہ میں اپنی طرف سے، اور اپنی طرف سے کون سے، وہ جو ادھر سے ہی لیتے ہیں. سیکنڈ بات، الامت کے کاموں کے لیے میں بھاگوں دوڑوں، پیٹرول لگے میری گاڑی کا، بائک کا، جس کا بھی لگے، اپنا پرسنل جو لگے بالفرض. اب آج نہیں تو کل قانون بھی اجازت دے رہا ہے، شریعت بھی اجازت دے رہی ہے لینے کی. ٹھیک ہے، آج نہیں تو کل دل میں تو آئے گا نا کہ یار یہ دیکھو میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں تو ایسا کرتا ہوں پھر پیسے لے لیتا ہوں، وہ لینا اور ہے، فکس کر دینا اور ہے کہ مجھے پتا ہوگا میرے پاس بالفرض یہ 20,000 ہے، 30,000 ہے، یہ الامت کی طرف سے آئے گا، میں نے اس کے اندر اپنے پیٹرول اور یہ دیگر جو الامت کے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ کور کرنے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے الامت سے ریلیٹڈ معاملات میں میں کور کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ میرا اپنا ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، اسی وجہ سے شروع کیے ہیں کام، جہاں ہم فلاحی کام جن سے ہمیں پروفٹ دنیا کا نہیں آخرت کا ضرور ہے، وہ کر زیرو سے شروع کر کروڑوں تک کے لیول پہنچا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اپنا بزنس بھی کر دکھائیں گے. اور مجھے تو بچپن سے شوق تھا، وہ بات بہت لمبی ہوتی جائے گی، آپ میرے گھر والوں سے، میرے رشتہ داروں سے، کسی سے بھی پوچھیں. میں جب ابھی درس نظامی کے 4-5ویں سال میں تھا، اس وقت میرے پاس کم و بیش 4 سے 5 لاکھ کا سیٹ اپ پرندوں کا تھا، جن کو میں سیل پرچیز کر کے تو کرتا تھا رننگ. اور جب وہ سیٹ اپ الامت بنانے کے بعد، سویٹ ہوم بنانے کے وقت سیل کیا ہے، وہ 9-10 لاکھ روپے کا صرف وہ سیٹ اپ سیل ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ ارننگ بھی ہوئی ہے اور سیٹ اپ بھی آخر میں، اور یہ شروع سے ذہن تھا کہ بزنس بھی کوئی نہ کوئی کرنا ہے. اس وقت اللہ کا شکر ہے پرفیوم کا ایک برانڈ چھوٹا سا لانچ کیا. اب اس پہ بھی اعتراضات کھڑے ہوئے تھے، پیسہ کدھر سے آیا. اب جنرلی ہے وہ بات بڑھتی جا رہی ہے، اس سوال پہ آپ کی میں معذرت کروں گا، لیکن مجبوری ہے. آپ اگر نہیں جانتے ہمارے بارے میں، کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ ذیشان پہلے یہ تھا اور اب یہ ہے، تو میرے بھائی حسن ظن ایک لازم چیز ہے اور بدگمانی حرام چیز ہے. آپ نہیں جانتے، پہلے آپ ورک کریں، ہمارے بارے میں پوچھ لیں جا کر. میرا گھر جی ٹی روڈ پہ ہی ہے، بیریئر 3 پہ. آپ جا کر پوچھیں کب سے رہ رہے ہیں، کون ہے، کیسے ہیں اور کیا کرتے ہیں. آپ کو پتہ لگے گا. میرا ایک بھائی ہے، وہ ہوٹل مینجمنٹ چھوڑ کر وہ اپنے کریانہ کو چلا رہا ہے، اور 40 سال سے. تو اس سے سمجھ لیں کہ وہ اتنی سیلریوں کو ٹھوکر مار کر اپنا بزنس کر رہا ہے، تو کوئی اس میں پروفٹ کچھ اوپر والے ہی تب بھی کر رہا ہے. میرا ایک اور بھائی ہے، وہ اچھی پوسٹ پر، ایک گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ذرا وہ نام نہیں لینا مناسب، تو وہاں پر اچھی پوسٹ پہ جاب کر رہا ہے. اور میرا دوسرا بھائی ہے، وہ بھی آلریڈی وہ کام وغیرہ بزنس کر رہا ہے اپنا. میرے والد صاحب آج نہیں، ہمارے بچپن سے کنسٹرکشن کا کام، اپنی زمین ہوتی ہے اس پہ تعمیر کر کے وہ سیل کرتے ہیں، یہ کام چل رہا ہے. اور میں اس جگہ پر اپنے ان بھائیوں کا، اپنے والدین کا شکریہ بھی ادا کروں گا. الامت کو آج تک یعنی کہ الامت کو چھوڑیں، آج تک مجھے انہوں نے مالی ٹینشن، مجھے گھر سے پیسے وہ دینے کی نوبت اتنی نہیں آئی، اور لیتا جس سے بھی ہوں وہ مجھے دیتے ہیں. مجھے سپورٹ ان کی تھی یہاں تک پہنچے ہیں. ابھی اپنا کام پرفیوم کا برانڈ ایک لانچ کیا تھا. اللہ کرے آپ کا بزنس ترقی کرے، ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، وہ بہت اچھا جا رہا ہے. اور ریسنٹ ایک اور بات ایڈ کروں گا، ابھی ایک اور چیز ہم نے وہ پارٹنرشپ میں سٹارٹ کی تھی. آپ نے ماڈل ٹاؤن دیکھا ہوگا، DHR کے نام سے ایک ریسٹورنٹ سٹارٹ ہوا ہے. اب اس میں مینجمنٹ پارٹنر جو میں ہوں، اب صرف میری قابلیت کی وجہ سے مینجمنٹ اگر میرے پاس ہے، اس سے بھی کئی لوگوں کو ہمارے مسئلہ ہے کہ یار یہ کیوں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں اپنی سروسز کہیں دے کر اسے پیڈ ہو رہا ہوں، پھر آخر ہم کیا کریں؟ ہم سیلری لیں تو تب بھی مسئلہ، ہم بزنس کریں تو پیسہ کدھر سے آیا، ہم کہیں اور جاب کریں تو الامت کو کون ٹائم دے گا، ہم کچھ بھی نہ کریں تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے، کھائے گا کہاں سے؟ تو یہ زمانہ، اس زمانے نے ہمیں بالکل زمانے نے جینا ہی نہیں دینا. بالکل آپ کی بات اللہ کا شکر ہے، ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے. ہاں، اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں بلا حساب اللہ داخلہ دے جنت میں، کیونکہ حساب اللہ کے آگے کوئی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، رحم والا معاملہ اللہ پاک فرمائے. ملک ذیشان طارق اعوان صاحب، ایک کافی عرصہ آپ دے چکے ہیں الامت ویلفیئر فاؤنڈیشن. آپ نے خوشیاں دی لوگوں کو، اللہ کے فضل و کرم سے غم بانٹے. آپ
جیسے سیاست میں ہوتا ہے کہ باپ ہے، باپ کے بعد بیٹا آتا ہے، بیٹے کا پوتا آتا ہے، اکثر پاکستان میں ایسے ہوتا ہے۔ جی جی ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، دنیا فانی ہے۔ آپ کے بعد آپ کی نسل میں آپ کا بیٹا اس کو چلائے گا، کون چلائے گا علامت ویلفیئر فاؤنڈیشن کو؟ دیکھیں میں اس سیٹ اپ کے مخالفت کرتا ہوں، اگرچہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، اگرچہ وہ مذہبی جماعت ہے، اگرچہ وہ کوئی بھی ہے، کہ اپنے بعد اپنے بیٹوں کے اندر ہی ان کو قابلیت دکھائی دے، یہ قانون غلط ہے۔ اب اس میرے جملے پہ کئی میرے عزیز ساتھی مجھ سے ناراض ہوں گے، کیونکہ سلسلہ چل رہا ہے ایسے ہی ہے، لیکن میں نے ایک اپنا نظریہ بتایا، میں نے آپ سے مخالفت اس حوالے سے نہیں کی ہے۔ میری طرف سے کوئی پولیٹیکل پارٹی ساری زندگی ایک ہی چلتی رہے، ان کے ہی خاندان چلے، مجھے مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے نظام اللہ دعا میں کر سکتا ہوں کہ اللہ ہمارے ملک میں عدل کا اور انصاف کا نظام ضرور لائے، اللہ ہمیں حکمران اچھے دے، یہ دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ہم نے خود سیاست میں کبھی آنا کوئی نہیں ہے، نہ کسی پارٹی سے تعلق ہے۔ ہاں ایک اختلاف بتایا کہ اس چیز سے اختلاف ہے۔ علومت ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی زندگی کتنی ہے، میں اپنے طور پر بھی میں نے ایک وصیت ریکارڈ کرائی ہوئی ہے کہ یار میں مر گیا تو زندگی سے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، تو اس میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے شیئر کی ہیں، جس میں وہ ابھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو خیر کہنے کا جو مقصد ہے کہ مرنے کے بعد یا چھوڑنے کے بعد، چھوڑیں گے تو نہیں انشاءاللہ، بڑی محنت ہے انشاءاللہ ہماری، اور اللہ پاک کا بچوں کی کرم ہے۔ طرح میں نے علومت کو بھی پالا ہے، تو کبھی کوئی اپنے بچے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو خیر اپنے جانے کے بعد وصیت میں یہی بتایا ہوا ہے کہ یار جو قابل ہے، وہ چاہے میرا دوست ہے وہ قابل ہے، وہ ساری ٹیم مل کر جو ہماری ایگزیکٹو باڈی ہے وہ سلیکٹ کر لے گی، یہ قابل ہے اچھا، یا یہ قابل ہے۔ بالکل ہم تو یہاں تک کرتے ہیں، میرے والدین میرے بھائی وغیرہ وہ علومت ابھی بھی وہ نہیں آتے ہیں۔ میرے گھر کے جو بچے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا، کبھی ہم علومت کے بچوں کو کبھی کالام، کبھی مری، کبھی اسلام آباد گھمانے لے کر گئے تو مجھ پر گلا اعتراض کرتے ہیں کہ چاچو یا ماموں جو بھی جن بچے ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں لے کر نہیں جاتے، انہیں لے کر جاتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں گاڑی میں سیٹیں خالی تھی ہمیں بٹھا کے لے جاتے۔ لیکن ہم ہر چیز الگ الگ کرتے ہیں، کبھی بھی ان بچوں کو ان بچوں کے ساتھ نہیں ملا سکتا، ان کے والدین موجود ہیں، ان کے والدین موجود نہیں ہیں۔ تو میرے گھر کے بچے بھی سوائے ایک دو دفعہ میری برتھ ڈے سیلیبریٹ میں نے خود کی تھی ادھر، تو میں گھر کے بچوں کو لایا تھا، وہ بچے یہاں پر آنے کے لیے ضد ضرور کرتے ہیں، بچوں سے کھیلنا یہ کرنا ہے، میں کبھی بھی ان بچوں کو یہاں پر نہ لے کر آیا، بالکل نہ میرے گھر والے چاہتے ہیں وہ بچے یہاں پر آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ بات پھر لمبی ہو جائے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہا تھا، جب بچوں کو اکٹھا کھیلتے دیکھو نا تو اپنے بچے کو بیٹا کیا کرنا پکارنا، کیوں؟ ادھر ایک یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہوگا، وہ یتیم بچہ جب دیکھے گا باپ اپنے بچے کو بلا رہا ہے تو کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا۔ تو یہ 100 چیزیں ہیں جن کو میں دیکھ کر شریعت کی چیزیں، احتیاط کی یہی چیزیں وہ چلاتے ہیں۔ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ماشاءاللہ علومت ویلفیئر فاؤنڈیشن ترقی کر رہی ہے۔ ایکشن ڈیپینڈ اپون انٹینشن، جیسے ہم نے پہلے کہا حدیث میں ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ملک ذیشان طارق اعوان صاحب، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ بالکل اللہ پاک آپ جیسا جذبہ ہمارے دلوں میں بھی اور پورے پاکستان کے عوام کے دلوں میں بھی یہ جذبہ لے کر آئے، تاکہ ہمارا ملک پاکستان ترقی کرے، ہر وہ شخص ترقی کرے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن بڑھ نہیں پاتا۔ یہی وہ ویلفیئر فاؤنڈیشن ہوتی ہیں، وہ آگے ہمیں راستہ بتاتی ہیں۔ ہم آخر میں آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اور ایک سوال اگر میں اور ایڈ کروں، جی جی چھوٹا سا مختصراً، میں اس میں جواب دے کر بات کو ختم کروں گا۔ علومت ویلفیئر فاؤنڈیشن ڈونیشن پہ چل رہی ہے اور ڈونیشن ریسیو کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی کا ذاتی شیئر نہیں ہے، نہ ذاتی اختیار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کسی کی ذاتی ملکیت بھی نہیں ہے، میں اوپن بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اتنے پروجیکٹس پہ پہلے کام کرتے تھے، ڈونیشن جنرل کلیکٹ کرتے تھے، پروجیکٹس میں ڈال دی۔ شریعت کا اصول ہے، آپ اپنے کسی، جو مجھے دیکھ رہے، اپنے کسی مفتی صاحبان کے پاس جائیں، کسی قانون دان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں جا کر شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں، کہ ایک بندے نے ڈونیشن دی ہے علومت سویٹ ہوم کے بچوں کے لیے، وہ ڈونیشن آیا میں اٹھا کر کسی پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے لیے لگا سکتا ہوں یا نہیں لگا سکتا؟ تو میں بتانے کا جو یہاں پر چیز مقصد تھی، ہم علومت سویٹ ہوم کو مین رن کر رہے ہیں اس وقت، لوگ ڈونیشن دیتے ہیں، علومت سویٹ ہوم کے بچوں کے لیے جو دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ہم سیپریٹ کرتے ہیں۔ ہم ڈونیشنز کے معاملات میں یہ چیزیں ضرور احتیاط کرتے ہیں تاکہ نہ ہم سے پوچھ گچھ، دیکھیں یہ ایک قسم کا بوجھ ہے ہمارے سر پر، تو بچوں کی ڈونیشن الگ رکھتے ہیں، جو دسترخوان کے لیے دے وہ دسترخوان پہ لگاتے ہیں، جو پلانٹیشن کے لیے دے وہ پلانٹیشن پہ لگاتے ہیں، ہم مکس نہیں کرتے ہیں ڈونیشن۔ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا، دیکھیں نا جی علومت سویٹ ہوم کے اوپر سولر بھی لگ گیا ہے لیکن دسترخوان کا یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ادھر تو ابھی دال کھلا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، دیکھیں وہ پروجیکٹ الگ ہے۔ علومت سویٹ ہوم میں ابھی اوپن آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارے ایسے عزیز اتنے ہیں کہ اگر میں انہیں ابھی کال کروں کہ ہمارے پاس راشن کا مسئلہ ہے نا، تو
کئی لوگ ایسے ہیں جو اٹھا کر راشن علومت میں پہنچا دیں گے، لیکن آج تک یہ نوبت نہیں آئی ہے. تو علومت سویٹ ہوم کا پروجیکٹ اللہ کا شکر ہے. اب ایڈوانس لوگ، ابھی کال آئی تھی ہمیں 2 دن پہلے ٹیکسلا سے، آپ بچوں کا سردیوں کا کچھ لیں گے تو مجھے یاد رکھیے گا، میں بھی کچھ پے کروں گا اس سامان میں. تو ہم نے انہیں یہ بھی نہیں کہا کہ آپ پیسے لا کر ہمیں دے دیں، ہاں جب بالکل لیں گے تو آپ سے لے لیں گے انشاءاللہ. کہنے کا مقصد بات اس یہاں پہ ختم کروں گا کہ ہم ہر پائی پائی کا حساب بھی رکھ رہے ہیں، آڈٹ بھی کرا رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں یہ آڈٹ سبمٹ بھی ہو رہا ہے، اور صاف شفاف سیٹ اپ رکھ رہے ہیں، اور ہر پروجیکٹ میں الگ پیسہ یوز ہو رہا ہے، جو اس کے لیے آ رہا ہے وہ یوز ہو رہا ہے، دوسرے پروجیکٹ کا پیسہ ہم یوز نہیں کر سکتے. بالکل ماشاءاللہ آپ نے ساری چیزیں کلیئر کی ہیں. اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، آپ کا پروجیکٹ مزید بڑھے آگے، کیونکہ آپ نے جو باتیں کی ہیں اور نظر بھی آ رہی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، لیکن عوام ہے وہ کسی حال میں آپ کی باتیں نہیں جینا دیتی. چاہے اچھا کام کر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں یار اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہے، لیکن باہر کیف انشاءاللہ بی ایچ پی میڈیا ہاؤس اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کے سویٹ ہوم کا وزٹ کرے گا. ہم کور کریں گے چیزوں کو، عوام کو بتائیں گے کہ جو ملک ذیشان طارق امان صاحب نے باتیں بتائی ہیں، ہاں یہ وہی ایگزیکٹ وہی ہیں. تو آخر میں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے اصل میں بات یہ ہے نا کہ آج عرصے بعد ایسے بیٹھے ہیں. میں نے بالکل بالکل انٹرویو والا کام ہی چھوڑ دیا تھا. لوگ کہتے تھے کالز کرتے تھے، انٹرویو چھوڑ ہی دیا تھا، کیونکہ کچھ باتیں کچھ لوگوں کو ہمارے پسند نہیں آتی تھیں. ابھی بھی پرسوں ترسوں کی بات ہے، مجھے میرے ایک عزیز ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو بڑی دشمنیاں مول لی ہیں. میں نے کہا کس حوالے سے؟ او جی فلانا بھی آپ کے بارے میں یہ کہتا تھا، یہ ہوتا ہے، مطلب بزنس کے حوالے سے بھی. وہ ریسٹورنٹ کا پروجیکٹ آپ کو بتایا نا، تو وہ دوسرے ریسٹورنٹ والے آپ کے یہ ہو گئے. اچھا اس حوالے سے میں نے کہا سمپل، میرا ابھی بات جو کرنے لگا تھا بھائی 4 دن کی زندگی ہے، میں ادھر اوپن آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، اور جو مجھ سے رکھتا ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. دوست ہے یا دشمن ہے، جو مجھے جو بھی سمجھ رہا ہے، میری دعا اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے آمین. بھلائیاں عطا کرے، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا کرے. آپ ہمارے اور لیے بھی اللہ دشمنیاں نہ نبھائیں، دعا کرنی ہے تو دعا ضرور کریں. بالکل بہت شکریہ جناب ملک ذیشان طارق امان صاحب آپ کی قیمتی ٹائم کا. دیکھتے رہے بی ایچ پی میڈیا ہاؤس، اور یہ ہمارے پیارے بھائی علومت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ملک ذیشان طارق امان صاحب. انشاءاللہ ان کے سویٹ ہوم کا ہم ضرور وزٹ کریں گے. جزاک بہت اللہ. شکریہ. السلام علیکم.